السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو حضرت سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی تھے۔ اور ہم اگر حضرت سلیمان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت ہی منفرد قسم کی حکومت دی تھی کہ آپ چرند پرند جانور سب سے گفتگو کر سکتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ واقعہ حضرت سیدنا سلیمان کے بارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن ایک سمندر کے کنارے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے، وہ اپنی رفتار سے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہیں جا رہی تھی، اور آپ کی نظر اس چیونٹی پر تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے منہ میں خوراک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اور وہ سمندر کے قریب جا کر رک جاتی ہے۔ جب وہ وہاں جا کر رکی تو ایک مینڈک آیا، وہ چیونٹی اس مینڈک کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک اس پانی کے اندر چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد مینڈک پھر سے واپس آیا، اور اس نے جب اپنا منہ کھولا تو وہ چیونٹی اس کے منہ سے نکل کر باہر ساحل سمندر پر پھر واپس آ گئی۔ تو حضرت سلیمان جو یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک چیز پر غور کیا کہ وہ جو چیونٹی تھی جب پہلے گئی تھی تو اس کے منہ میں کچھ تھا، کوئی چھوٹا سا کسی فوڈ کا پارٹیکل تھا جو کہ اب موجود نہیں ہے۔ تو آپ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ وہ تھے جو جانوروں سے پرندوں سے بات ہی کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی پیاری اور منفرد قسم کی حکومت سے نوازا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے چونٹی، یہ تم کیا کر رہی تھی؟ یہ تم کہاں گئی تھی؟ یہ تم نے ابھی جو عمل کیا یہ کیا تھا؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب اس چیونٹی سے پوچھا تو وہ چیونٹی آپ سے ہم کلام ہوئی، اور اس نے بتایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرض سونپا ہے، ایک ڈیوٹی سونپی ہے، اور وہ میرا فرض یہ ہے کہ میں روزانہ کھانا تلاش کرتی ہوں، سمندر کے کنارے آتی ہوں اور اس مینڈک کے منہ میں جاتی ہوں۔ یہ مینڈک مجھے دور پانی کے اندر ایک پہاڑ ہے وہاں لے کر جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اندر، جو کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن اس کے اندر کی جگہ جو ہے نا وہ کھوکھلی ہے، خالی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اندر ایک کیڑے کو، ایک جاندار کو پیدا فرمایا ہے، جو اس پہاڑ سے باہر آنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو اس کی جو کل کائنات ہے وہ اندر کا حصہ ہی ہے، اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا یہ فرض سونپا ہے کہ میں اس تک کھانا پہنچا کر آتی ہوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسی معبود برحق نے اس مینڈک کو بھی اس فرض پر لگایا ہے کہ یہ میری اس میں مدد کرتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے کہا کہ جب تم جاتی ہو اس جاندار کے پاس، اس کیڑے کے پاس کھانا پہنچانے، تو کیا کچھ بولتا ہے؟ کیا تم نے کوئی اس کی بات سنی ہے؟ تو وہ چیونٹی کہتی ہے، جی اللہ کے نبی، میں جب روزانہ اس کے پاس جاتی ہوں تو میں اس کا کلام سنتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ چیونٹی نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے یہاں پر اس بند پہاڑ کے اندر بھی نہیں چھوڑا، وہ یہاں پر بھی میرا رازق ہے، وہ یہاں پر بھی مجھے رزق پہنچاتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اور اس کے بعد ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ خدا نخواستہ یہ خیال کسی تکبر یا غرور کی وجہ سے نہیں تھا، ایک چاہت تھی۔ ان کے دل میں ایک خیال آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے میرے معبود برحق، میں چاہتا ہوں آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے میں آپ کی مخلوق کو 100 سال تک کھانا کھلاؤں۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکیں گے، آپ اس چیز کی قدرت نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کا وقت ہے جب لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت سلیمان سے فرمایا گیا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان نے پھر دوبارہ سے درخواست کی کہ اللہ، اچھا 1 سال تک کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، آپ اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا اچھا چند مہینے، پھر انکار ہوا، پھر کہا 1 ماہ، پھر انکار ہوا، پھر کہا ہفتے، پھر انکار ہوا، پھر کہا 1 ہفتہ، پھر انکار ہوا، یہاں تک کہ ایک دن کی بات آ گئی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سے یہ دعا آواز آتی ہے کہ نہیں سلیمان، آپ اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اللہ، آپ نے مجھے اتنا دیا، آپ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ کی مخلوق کو صرف ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ تو حکم آیا کہ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ساری مخلوق کی دعوت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، جو بھی تھے نا، سب کو کھانا ایک ٹائم کا حضرت سلیمان کے پاس کھانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کا کھانا حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو معاون تھے، جو مددگار تھے، وہ سارے اس انتظام میں، اس تقریب کے اہتمام میں لگ گئے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو گھر پر بلاتے ہیں، اس کی دعوت کرتے ہیں، تو اس کا انتظام اور اہتمام ہمیشہ ہمارے اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر 5 لوگوں نے آنا ہے، 10 لوگوں نے آنا ہے، 20 لوگوں نے آنا ہے، اس حساب سے ہم انتظام کرتے ہیں۔ پھر کسی وزیر اعظم کے گھر دعوت ہے تو اس کا انتظام الگ ہوگا، اگر کسی مشیر کے گھر دعوت ہے تو اس کا انتظام الگ ہے، کسی غریب کے گھر دعوت ہے تو اس کا انتظام الگ ہے۔ تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ سب کی مطلب الگ الگ ان کی سچویشن ہوتی ہے، اس حساب سے وہ اس کی دعوت کرتے ہیں، اس حساب سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، اور نبی بھی اتنے پیارے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کی حکومت سونپی تھی۔ آپ اور آپ کے سارے جو معاون تھے اس چیز میں لگ گئے، اس دعوت کی تقریب میں لگ گئے، اشیاء خرد و نشر کا سامان رکھا گیا، انبار لگا دیا گیا۔ اب میں قصہ تھوڑا مختصر کرتی ہوں۔ تو اس کا انبار لگائے گئے، بہت بڑے بڑے کھانے کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ اب وقت آن پہنچا کہ جس وقت انہوں نے کھانا کی تقسیم کرنی تھی نا، جب کھانا کھلانا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا، پیارے سلیمان کہاں سے شروع کریں گے، کون سی مخلوق سے شروع کریں گے؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں سمندری مخلوق سے شروع کرنا چاہوں گا، بحری مخلوق سے شروع کرنا چاہوں گا۔ اجازت ہو گئی ان کو۔ اب سب سے پہلے ایک سمندر سے ایک بڑی ساری مچھلی آتی ہے، اور آ کے وہ بولی کہ اے اللہ کے پیارے نبی سلیمان، میں نے سنا ہے کہ آج آپ ہماری دعوت کر رہے ہیں، آج کا کھانا آپ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا، جی بالکل، آج کا کھانا میری طرف سے ہے، آج میزبان میں ہوں۔ تو اس کے بعد اس مچھلی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی کھانا کھلائیں گے نا؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا، جی بالکل، آپ کو بھی کھلائیں گے۔ تو اس مچھلی نے کہا کہ تو کھلائیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ یہاں سے تم شروع کرو۔ وہ جو اشیاء خرد و نوش کے بڑے بڑے انبار لگے تھے، جو ڈھیر لگے تھے، اس مچھلی نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا۔ کھاتی رہی تھوڑا وقت کرتے کرتے بہت سارا ٹائم گزر گیا، اور وہ کھاتے کھاتے اس نے وہ جو سارے ڈھیر لگے ہوئے تھے وہ سارے کھا لیے، اور کہا اور کھانا؟ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اے پیاری مچھلی، کہ یہ جو کھانا تھا یہ تو ساری مخلوقات کے لیے تھا، یہ تو آپ نے اکیلے ہی کھا لیا ہے، اب باقیوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو انہوں نے کہا، مچھلی نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، مہمانوں سے اس طرح سے گفتگو کی جاتی ہے کیا؟ تو اس مچھلی نے اسی بات کے بعد اپنا جو چہرہ تھا، اپنا جو منہ تھا، وہ آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ اے معبود، تو جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تو تب سے مجھے کھلا رہا ہے، جب سے اس دنیا میں آئی ہوں تو تب سے کھلا رہا ہے، پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، اور آج ایک بندے نے کھلایا ہے تو خالی پیٹ، یعنی کہ بھوکے پیٹ واپس جا رہی ہوں، کہ وہ اس سے پیٹ نہیں بھرا تھا، وہ ابھی بھوکی تھی۔ تو حضرت سلیمان نے جب یہ واقعہ سارا ان کے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا، تو آپ نے سر سجدے میں کیا اور اللہ کے حضور یہ التجا کی، یہ دعا کی، اور اپنی اس بات کی معافی بھی طلب کی کہ اے اللہ، پاک ہے تو، کہ جو تمام مخلوقات کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کا معبود ہے، جو تمام مخلوقات کا رازق ہے، اور ہم سب جو ہیں وہ عبد و رزاق ہے، یعنی کہ ہم سب جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، ہم وسیلے تو بن سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو کھلا نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر بات کھانے اور کھلانے سے ہی چل رہی ہے تو حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص 300 مرتبہ یا رزاقوں کا ورد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی اس کو جو ہے نا بھوکا نہیں رکھے گا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کو کبھی غربت نہیں ہوگی۔